یہ عمل میں آپ حضرات کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں، چھوٹا سا عمل ہے، انتہائی مجرب، انتہائی کامیاب، انتہائی مؤثر اور انتہائی مختصر ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کے ہوتے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو میں نے صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ جو وبا ہے، کرونا کی وبا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، جو یہ بارشوں کی وجہ سے ماحول بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں، جب پانی اتر جاتا ہے پھر بہت سی بیماریاں، ملیریا ہے، ہیضہ ہے، اس طرح کے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور جو فی زمانہ پہلے سے ہمارے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں وہ بھی ہیں۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پہ دم درود خط طویز داغا ہمارے خانقاہ میں ٹوٹل نظام بند ہے، یہاں صرف اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو عمل میں ایک بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات میں جو بیمار ہیں یا مستحق ہیں یا جن کو ضرورت ہے، تو آپ حضرات وہ عمل کرو۔ اور یہ جو میں عمل آپ حضرات کو بتا رہا ہوں یہ میرا عمل ہے، یعنی میرے استعمال کا عمل ہے، میں خود کرتا ہوں، تو آپ حضرات کو بھی اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا بھلا ہو جائے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، یہاں تک کہ کینسر ہو، پیٹ درد سے لے کر کینسر کا، اب اس کے درمیان میں کوئی چیز رہ تو نہیں جاتی، کوئی پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں، پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، بار بار انسان بولتا ہے تو پھر بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ پیٹ درد سے لے کے یا سر درد سے لے کے کینسر تک، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، ہیپاٹائٹس ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، گردوں کا کوئی درد ہے یا گردوں کا انفیکشن ہے، پیشاب کا انفیکشن ہے، ہرنیا ہے، گردوں میں پتھریاں ہیں، پتے میں پتھریاں ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہے، یہاں تک کہ یہ بچے کو دیکھ کے، زہیب کو دیکھ کے مجھے یاد آیا کہ بینائی کمزور ہے، آنکھیں کمزور ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مرض ہے، یہ کون سی امراض ہیں؟ جسمانی۔ دوسرا، کسی بھی قسم کا کوئی بھی روحانی مرض ہے، جادو ہے، سحر ہے، اسیب ہے، کالی نظر ہے، بد نظر ہے، کسی قسم کے حسد کے کسی کے اثرات ہیں، یا کوئی ایسا جادو جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آپ کے خاندان میں چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے، کسی وظیفے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بس ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، اس عمل کا نام ہے ناف والا عمل۔ کون سا عمل؟ ناف۔ ناف کہاں ہوتی ہے؟ ناف۔ اپنے ناف کے اوپر یہ انگوٹھا رکھیں، اپنی ناف کے اوپر انگوٹھا رکھیں، قمیص اٹھا کے جہاں ناف ہے ادھر رکھیں۔ میں آپ کو سکھاتا ہوں، اپنا انگوٹھا آپ کے ناف کے اوپر، بنیان کے اوپر نہیں، قمیص کے اوپر نہیں، ناف کے اوپر رکھیں۔ رکھ لیا؟ کیونکہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، میں تو کرتا اچھا نہیں لگتا نا، آپ تو کریں، آپ سیکھ کر جائیں۔ اب آپ نے انگوٹھا کہاں رکھ لیا؟ کون سا انگوٹھا رکھنا ہے؟ میں نے تو کہا نہیں دائیں یا بائیں، مدعی سست گواہ چست، بھائی دایاں ہی رکھنا ہے، ماشاءاللہ۔ اپنی ناف کے اوپر انگوٹھا کون سا رکھنا ہے؟ دائیں۔ جو عمل بتاؤں گا، جب تک یہ عمل آپ کر رہے ہیں، اس انگوٹھے کو اپنی ناف، یہ جو ناف ہے اس کے اوپر یوں یوں کرتے رہنا ہے، ایسے سے ہلکا ہلکا ہلاتے رہنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ عمل کب کرنا ہے؟ اتنا آسان ہے۔ آپ کے حضرت صاحب ہم اتنے سال سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ نے گدڑ سنگھی اپنے لیے سنبھال کے رکھی، ہمیں نہیں دی ہے۔ اللہ والو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو یہ عمل کب کرنا ہے؟ رات کو لیٹتے وقت۔ کوئی مصلی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی قبلے رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کے ساتھ کرو، وضو کے ساتھ سونا چاہیے، وہ بہت اچھی بات ہے۔ جب اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، سیدھے لیٹ گئے، اب آپ نے اپنا جو انگوٹھا ہے دائیں ہاتھ کا وہ کہاں رکھ لیا؟ ناف کے، یعنی اگر آپ فرض کرو میں ہوں تو میری یہ ناف اور میرا یہ انگوٹھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ تجارت، اور آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم پڑھ لیں، درود شافیہ پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، جون سا مرضی درود پاک پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے، جون سا آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ ایک بار پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس ایک بار پڑھ لی۔ اب پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। कितने काम हो गए? दो भी नहीं बल्कि एक। दुरूद पाक तो अव्वल आखिर होता है ना, तो दुरूद पाक नहीं पढ़ेंगे तो नमाज कबूल नहीं होती, तो वजीफा कैसे कबूल हो जाएगा? दुआ कबूल नहीं होती, वजीफा कैसे कबूल हो जाएगा? अभी हमने काम कितना किया है? एक, कि सूरत फातिहा पढ़ी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। उससे पहले हमने क्या पढ़ लिया? दुरूद पाक, ये दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब आपका हाथ किस पे है? अंगूठा किस पे है? नाफ के ऊपर। अब आपका ये दायां हाथ नाफ के ऊपर है, बायां खाली है। मेरे हाथ में तस्बीह, अगर आपके पास तस्बीह हो तो अब आपने नाफ के ऊपर यूं रखा हुआ है, इसको घुमाते जाना और आपने पढ़ना है या अल्लाह या सलाम, 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 या अल्लाह या सलाम जल्ल जलालुहु। कितनी बार पढ़ा? 33 मरतबा। 33 मरतबा, 33, 30 और 3, जिसको पंजाबी में आप कहते हैं 33 मरतबा। समझ आ गई? अब आपने पढ़ना है उसी तरह अंगूठा नाफ में फेरते जाएंगे। क्या पढ़ेंगे? या अल्लाह या शाफी, 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 या अल्लाह या शाफी जल्ल जलालुहु। कितनी बार पढ़ा? 33 मरतबा। और बाद में पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब अंगूठा अपना बाहर निकाल लेंगे, फिर नाफ पे आप रख के इसको थोड़ी देर के लिए 1-2 मरतबा घुमा देंगे। अमल खत्म हो गया। इंशाअल्लाह अज़ीज जिंदगी में कोई बीमारी आपके करीब से नहीं गुजरेगी। और जो बीमारियां आपके बदन में किसी वजह से बदनी तौर पे पैदा हो गई हैं, तबई तौर पे पैदा हो गई हैं, या जादू की वजह से पैदा हो गई हैं, 7 दिन या 21 दिन के अमल के करने के बाद जब रोजाना आप रात सोने से पहले ये अमल करेंगे तो वो बीमारी जड़ से खत्म होगी। क्योंकि ये नाफ ऐसी जगह है कि जब अल्लाह के जिक्र का नूर यहां मुंतकिल किया जाता है, फिर ये सर तपा मुंतकिल होता है। जब ये मरकज ठीक हो जाएगा, सारा बदन ठीक हो जाएगा। जब ये मरकज पाक हो जाएगा तो बदन सारी बीमारियों से पाक हो जाएगा। अल्लाह ये नाफ अल्लाह ने ऐसी कीमती चीज इंसान को अदा की है। आप जितने भी थके हुए आए हैं, जितने भी थके हुए हैं, आप सिर्फ 2 कतरे सरसों के तेल के या जैतून के तेल के अपनी नाफ में डालें, थोड़ी देर के लिए अंगूठा के साथ ये करें और साथ ये अमल पढ़ें। आपका अमल मुकम्मल नहीं होगा, आपकी सारी थकावट खत्म हो जाए। सर में खुश्की है, नींद नहीं आती सारी रात, या गहरी नींद नहीं आती, या नींद आती नहीं है, अगर आती है तो नींद गहरी नहीं आती, डरावने ख्वाब आते रहते हैं, कभी ज़हन कभी कहीं घूमता रहता है, परेशान जो है नकुन हालात रात को रहते हैं। तो रात सोने से पहले 2 कतरे जैतून के, अगर घर में है, नहीं है सरसों के तेल के 2 कतरे, ज्यादा नहीं, बिल्कुल मामूली छोटे छोटे 2 कतरे। अगर वो भी नहीं है तो सरसों के तेल के साथ बस ऐसे अंगूठा ऐसे मस करके टच करके बस रख ले, और ये जो मैंने बताया है ये पढ़ना। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई बीमारी, बुखार है, सर दर्द है, गुर्दे की पथरी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, नजर बद है, बच्चे घर में छोटे हैं रोते हैं या बेला वजह रोते हैं, या बच्चा आए दिन बीमार रहता है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। इस तरह ये बरसात है, अब बरसात ये खत्म होगी तो लोगों को फिंसियां फोड़े निकलते हैं, हैजा होता है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, परेशान नहीं होना। और ना मेरे से आगे कोई वजीफा मांगना है, ना मैं दूंगा, ना मैं देता हूँ, ना दम करता हूँ, ना करूंगा।
جو تھا وہ بتا دیا ہے، اب آپ کے پاس ہے، مخلوق خدا کو جا کے بتاؤ تاکہ لوگوں کا نفع ہو، خود کریں، اسی بہانے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنے والے بنتے ہیں۔ اب یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ رات سونے سے پہلے، پھر یہ عمل کرنا ہے صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے۔ جب صبح اٹھیں بستر سے، یعنی آپ کی آنکھ کھل گئی، فجر وقت اٹھتے ہیں یا فجر کے بعد اٹھتے ہیں یا جو بھی کسی کا طریقہ کار ہے اٹھنے کا یا وقت ہے، جب بھی اٹھیں تو اپنے پاؤں چارپائی سے، بیڈ سے، بستر سے زمین پہ لگانے سے پہلے یہ عمل کرنا دوبارہ۔ اب اللہ تعالیٰ کتنی آسانی ہے، اس وقت کوئی وضو ہوتا ہے آپ کی، کیونکہ عادت نہیں ہے، آپ عمل یہ آج رات سے کریں گے، کبھی آپ رات کا بھول جائیں گے، کبھی آپ صبح کا بھول جائیں گے۔ جب صبح کا انسان کرتا ہے تو اکثر اوقات انسان کو جلدی ہوتی ہے دفتر جانے کی یا واش روم کی حاجت ہوتی ہے، جلدی اٹھ کے چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، 2-4 دن آپ کے ساتھ یہ ہوگا، پھر عادت ہو جائے گی۔ جب بدن کو دیسی گھی جانا شروع ہوگا، خوراک جانی شروع ہوگی، روح کو اٹھتے صبح ناشتہ ملے گا تو روح آپ کو خود یاد کروائے گی کہ پہلے ناشتہ کروا پھر باتھ روم جا، پہلے ناشتہ کروا پھر وضو کے لیے جا، پہلے مجھے ناشتہ کروا پھر نماز کے لیے جا۔ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں کہ مجھے صبح بھول جاتا ہے۔ اگر بھول گیا ہے واش روم سے فارغ ہو کے وضو کر کے نہا دھو کے کر لے، پھر بھی بھول گیا ہے ناشتے کے بعد کر لیں، پھر بھی بھول گیا ہے دکان پہ جا کے بیٹھے بیٹھے کر لیں جس طرح ابھی کیا ہے، پھر بھی بھول گیا اپنے دفتر جا کے کر لیں، پھر بھی بھول گیا دوپہر کو گھر آ کے کر لیں، چھٹی نہیں کرنی، کوئی پابندی کوئی شرط نہیں لگا رہا، لیکن کرنا ضرور ہے۔ دن میں 2 دفعہ کرنا ہے، ایک سوتے وقت ایک اٹھتے وقت۔ رات کو جب کر کے سوئیں گے سارے دن کے جو نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، جب یہ کر کے سوئیں گے ساری روح معطر ہو جائے گی، ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور صبح جب یہ عمل کر کے دکان پہ یا بازار میں باہر جاؤ گے تو اللہ پاک جو ہے ہر طرح کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ تو بیماریوں کے حوالے سے۔ دوسرا اس عمل کا روحانی نفع یہ ہے کہ جب اللہ والوں یہ عمل آپ حضرات نافلہ شروع کر دو گے، اللہ آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، نماز کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، اپنے مصطفیٰ علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا، یوں محفل میں بیٹھ کے آ کر ذکر اذکار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ پھر سب سے بڑی ضرورت جو اس وقت ہے جس کی وجہ سے ہم نیک اعمال نہیں کر پا رہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، جنسی ہوس، بد نظری کی جو بیماری ہے وہ بچوں سے لے کے سفید داڑھیوں والوں تک ہے۔ جب یہ عمل کریں گے اللہ نظر کے اندر ایسی حیا انشاءاللہ پیدا کرے گا جیسے عثمان غنی کی نگاہوں میں حیا تھی۔ اللہ ان نگاہوں کی خیرات آپ کو اس عمل کے صدقے عطا فرمائے گا، یعنی ایسی حیا ہوگی جیسے 18-20 سال کی جوان بچی کی نگاہوں میں حیا ہوتی ہے، با حیا خاندان کی ہو، اچھے خاندان کی ہو، جیسے اس کی نگاہیں شرم کے مارے نامحرم کو دیکھ کے، بڑے کو دیکھ کے جھک جاتی ہیں، اللہ رب العزت آپ کی نگاہوں کے اندر بھی ایسی حیا پیدا کرے گا اس عمل کی برکت سے کہ آپ کی نگاہیں نامحرم کو دیکھ کے یا اس چیز کو دیکھ کے جس کو نہیں دیکھنے کا حکم، آنکھیں جھک جائیں گی۔ جب آنکھیں جھک جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، اللہ اسی عمل کی برکت سے یہ آنکھ کھول دے گا، یہ آنکھ کھول دے گا۔ تو پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا روحانی کہ اسی عمل کی برکت سے آپ کے قلب کی آنکھ کھل جائے گی۔ اتنے فائدے ہو گئے 2۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ شش و پنج کا شکار ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں جی میں نے استخارہ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ میرے لیے کام ٹھیک ہے کہ نہیں، یہی عمل کر کے دعا کر کے سو جائیں کہ یا اللہ فلان جگہ سے بیٹی کا رشتہ آیا ہے، وہ ہمارے لیے کرنا مناسب ہے کہ نہیں، یہی عمل کر کے سوئیں گے اللہ خواب میں آپ کو دکھا دے گا تیرے لیے خیر کیا ہے، تیرے لیے شر کیا ہے۔ طوطا فال نہیں نکلوانی، طوطا فال نکلواؤ گے خود کھوتے ہو جاؤ گے، کیونکہ جو کھوتا ہوتا ہے وہ طوطے کے پاس جاتا ہے، جس کی عقل کام نہیں نہ کر رہی ہوتی وہ بھی طوطے کے پاس جاتا ہے، جس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ والے پھر یہ رستہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو یوں جوڑنا ہے، اللہ سے یوں مانگنا ہے۔ تو یہ عمل کس کام کے لیے استعمال ہوگا؟ جسمانی بیماریوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے، اور نیک اعمال کی توفیق کے لیے، اور استخارے کے لیے۔ کس کے لیے؟ استخارے کے لیے۔ پھر آخری بات، اگر آپ نے صبح یہ عمل کیا ہوا ہے، یعنی کل جمعہ المبارک ہے، آج رات کو آپ نے یہ عمل سنا شب جمعہ میں، اور
آج آپ جب کر کے سوئے، صبح آپ نے اٹھنے سے پہلے دوبارہ یہ عمل کر لیا، جس دن آپ نے یہ عمل کیا ہوگا اس دن جو جتنا بھی بڑا جادوگر ہو، وہ جیسا بھی وار کرے، آپ کے اوپر جادو کا وار نہیں چلے گا، جادو کا وار نہیں چلے گا۔ اور آخری بات یہ کہ جس دن یہ عمل کیا ہوگا، یہ عمل کرنے کے بعد جس کام کو ہاتھ ڈالو گے، جس کام کے لیے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز پانچوں گھی میں سر کڑائی میں ہوگا، خیر ستے خیرہ ہوں گے، ستے خیرہ۔ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے، اگر اللہ نے آپ کے لیے بہتری لکھی ہے، اللہ آسانیاں کرتا جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ اگر اللہ نے وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں لکھا اور آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ اس کام سے مڑ جا، یہ کام نہیں کرنا، اللہ اس کا کوئی نعمت بدلہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ ساری رحمتیں، سارے فیض و برکات، ساری برکتیں، ساری نوازشیں اس چھوٹے سے عمل پہ ہیں کہ ایک بار اول و آخر درود پاک جون سا بھی پڑھ لے، درود ابراہیم پڑھے، درود شافیہ پڑھے، درود خضری پڑھے، جون سا درود پاک پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک بار سورۃ فاتحہ اور 33 مرتبہ 33 ٹائم 30 جمع 3 پنجابی سرائے کی 33 باری پڑھنا ہے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا اللہ، پھر پڑھنا ہے یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا شافی، یا اللہ یا شافی۔ یہ اللہ والا جو آپ پڑھو گے یا اللہ یا سلام، اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے نام یا سلاموں کا ذکر کرے گا میں اس کو سلامتی عطا کروں گا، جان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، نظر کی سلامتی، دل کی سلامتی، دماغ کی سلامتی، آخری عمر میں کسی موذی مرض میں مبتلا ہونے کی سلامتی، گھر میں بیوی بچے ہیں ان کی عزت، ان کی ناموس کی سلامتی، ہر طرح کی اللہ سلامتی عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا انعام اللہ جو یا اللہ یا سلاموں کا ذکر کرتا ہے، اللہ مرتے دم تک اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، کسی کا اللہ آپ کو انشاءاللہ العزیز محتاج نہیں، چلتے پھرتے مرو گے اور انشاءاللہ کلمے پہ مرو گے، کسی کے نوکر کے، بیوی کے، بچوں کے اللہ محتاج نہیں کرے گا کہ آپ اسے مانگ کے کھائیں، یا ایسی بیماری ہو جائے کہ آپ کو اٹھائیں بٹھائیں، پخانہ پیشاب کی حاجت، ایسی بیماری اللہ اس سے حفاظت فرمائے گا۔ اور جب یا اللہ یا شافیہ پڑھیں گے تو جو بیماری آ چکی ہیں اللہ اس میں شفائے کامل آ جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے ایمان کے اندر، ہماری روح کے اندر جو بیماریاں یا جو خلل آ چکا ہے، جو شر آ چکا ہے، اللہ اپنے نام یا شافیوں کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔